اس کانٹیننٹ پر صرف ایک ہی انسانی بستی ہے، جس میں صرف ایک اسکول، ہاسپٹل، پوسٹ آفس اور 2 ATM مشینیں موجود ہیں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سائنسدان پورے گرمیوں میں اس علاقے کی تحقیق جاری رکھتے ہیں۔ وہیں سردیاں آتے آتے ان سائنسدانوں کی تعداد تقریباً 50 کے آس پاس رہ جاتی ہے۔ موٹیویٹ می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں۔ انٹارکٹیکا میں انسان کا جینا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا میں موجود اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جہاں 5 کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے۔ دنیا میں موجود 7 کانٹیننٹس میں سب سے چھوٹا لیکن علاقہ اتنا بڑا کہ پاکستان، چین، بھارت اور بنگلہ دیش کے کل ایریا کو بھی ملا لیا جائے پھر بھی انٹارکٹیکا جتنا علاقہ نہیں بنتا۔ یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ انٹارکٹیکا میں چاہے جون جولائی کے مہینے ہو تب بھی انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر -50 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید ترین ٹھنڈ کی وجہ سے ہی یہاں زندگی کی امید بہت کم رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سائنسدان انٹارکٹیکا کی تہ تک لگے ہوئے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر ڈیپ ہے۔ سائنسدانوں کو یہاں پر کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1980 سے کئی آرکیالوجسٹ کو یہاں سے ڈائناسورز، پلیزیوسورس اور میزوسورس کے ڈھانچے مل چکے ہیں۔ ان ڈھانچوں کی سائز 36 فٹ بتائی جاتی ہے۔ جب ہڈیوں کی ان ڈھانچوں پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کم از کم 50 لاکھ سال پرانے ہیں۔ تبھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 50 لاکھ سال پہلے تک انٹارکٹیکا کا ٹمپریچر رہنے کے قابل تھا، اور شاید تب ہی یہ پہاڑ گہری برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوتے ہوں گے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سرترین براعظم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے خشک ترین براعظم بھی ہے، اور دنیا کی سرترین ہوائیں بھی یہاں چلتی ہیں۔ براعظم انٹارکٹیکا کا 98% علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ دنیا کے سرترین علاقے کا کم سے کم درجہ حرارت -93.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ انٹارکٹیکا میں آج تک جو سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ انٹارکٹیکا کا زمین بالکل بنجر ہے، یہاں پر کوئی درخت موجود نہیں، لیکن انٹارکٹیکا کے آس پاس کچھ علاقوں میں 2 اقسام کی پھولوں کی موجودگی کا پتہ چل چکا ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کی بات ہو رہی ہو اور یہاں پر رہنے والی خوبصورت پینگوئن کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، جو پرواز کی صلاحیت سے تو محروم ہے لیکن سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ خوری کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنے میں ماہر ہے۔ یہ ننھا مننھا جاندار ان سردیوں میں بغیر کچھ کھائے 8 مہینوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی کھوج سے 2014 میں سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا سے انتہائی حیران کر دینے والی انسانی کھوپڑیاں ملی۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ انٹارکٹیکا میں ملنے والی یہ پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں، اور دوسری حیرانی کی بات ان کھوپڑیوں کی شیپ تھی۔ نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھتی تھی، کیونکہ ان کے سر ضرورت سے زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکل بچپن سے عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سیولائزیشن میں اپنائی جاتی تھی۔ اس طرح کی کھوپڑیاں ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں۔ اس لیے ان کا شک ہے کہ انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے، اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن اینشینٹ ایجپٹ سیولائزیشن سے ضرور ہوگا۔
حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر سب سے زیادہ خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 15 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہوائیں چلتی ہیں جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر ہار تک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایویپوریٹ ہو چکا ہے۔ واٹر فال تو آپ سب نے دیکھے ہوں گے، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی سائنسدان نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ باقی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن جب ماڈرن سائنس نے اس پر مزید ریسرچ کی تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سمندری پانی سے بھی 3 گنا زیادہ نمک ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی پوائنٹ سے یہ پانی جب اس گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکسڈ ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ امید ہے موٹیویٹ می کہ یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔